تو بچوں اصل چیز جو ہے نا وہ جیسے آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں نا، اصل چیز ہے طلب کا برتن. تو علم بچوں ناقدروں کو نہیں ملتا، یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے. ناقدروں کو، طلب نہ کرنے والوں کو علم نہیں ملتا. یہ صرف آج کا زمانہ ہے جب استاد طالب علم کے پاس چل کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج سے صرف 200-250 سال پہلے، زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 200-250 سال پہلے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ اپنی کئی کتابوں میں کہیں نہ کہیں پڑھ رکھا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے کپڑوں میں پیسے سی دیے، ڈاکوؤں نے تلاشی لی، انہوں نے کہا نہیں میری جیب میں موجود ہے. اچھا یہ تو بات سب کو، واقعہ سب کو سنا ہوا ہے سب نے. وہ کدھر جا رہے تھے؟ علم حاصل کرنے. چھوٹا بچہ ہے اور ماں نے قافلے کے حوالے کر دیا ہے، باقی بھی لوگ بغداد جا رہے ہیں، ماں نے حوالے کر دیا جی آپ بھی جاؤ علم حاصل کرو. تو اس زمانے میں تو اتنی تکلیف سے علم حاصل ہوتا تھا. آج آپ کے قریب انسٹیٹیوٹ ہے، آج آپ کے قریب استاد موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں، لیکن علم کی قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو تھوڑا سا قدر پیدا کرنی ہے بچوں اپنے دل میں، اپنی سوچ میں. علم کی قدر سوچنی ہے آپ نے، یار یہ ادب کے لائق چیزیں. کتاب ہے اس کا خیال کریں، پین ہے اس کا خیال کریں، کاپی ہے، نوٹ بک ہے اس کا خیال کریں، بیگ ہے یا بینچ پہ بیٹھے ہیں، یہ وائٹ بورڈ ہے، مارکر ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، ان کا ادب کرنا ہے اور پھر استاد کا ادب کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہارون الرشید تھے نا، ایک خلیفہ تھے. تو وہ ایک دن دیکھتے ہیں کہ جب آئے اپنے دربار سے، اپنے اس سے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کرا رہا ہے. ٹھیک ہے، پانی ڈال رہے ہیں اور وہ آرام سے پاؤں کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور استاد جو ہے پاؤں دھو رہے ہیں، بچہ پانی ڈال رہا ہے. تو ہارون الرشید نے پتہ کیا کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور استاد صاحب سے کہا آپ نے یہ کیا زیادتی کی. استاد کے ذہن میں شاید سوچنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کیوں دلوا رہے ہیں. ہارون الرشید نے کہا آپ اپنے ہاتھوں سے کیوں دھو رہے ہیں؟ ایک ہاتھ سے یہ پانی ڈالتا، ایک ہاتھ سے یہ پاؤں کے اوپر ملتا، آپ کو ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت؟ تو جو چیزیں آپ کو علم دیتی ہیں بچوں، ان کی قدر کریں، اللہ آپ کو اونچا کر دے گا. نمبر شمبر ٹھیک ہے، ہم نے دیکھے ہیں نمبروں سے بنتی ہیں باتیں، لیکن بیٹا جتنی ہم نے ادب سے لوگ بنتے ہوئے دیکھے ہیں، نمبروں سے بنتے ہوئے نہیں دیکھے. سمجھ آ رہی بیٹا بات؟ آپ ذرا انالیسس کر لیجئے گا، آپ اپنے انکلز میں، اپنی فیملی میں ذرا لوگ دیکھیے گا اور اپنے والد سے پوچھیے گا، والدہ سے پوچھیں کہ یہ کیسا اسٹوڈنٹ کیسا تھا. ٹھیک ہے، تو کامیاب لوگوں میں کم ایسے ہوں گے جو بہت انٹیلیجنٹ، بہت پڑھنے والے بچے تھے. دیکھیے گا آپ ذرا، ویسے ہی آج جا کے نا ٹیسٹر کے طور پہ انالیسس کیجیے گا. ہاں وہ یہ ضرور کہیں گے امی کا بہت خیال رکھتا تھا، ابو کا بہت خیال رکھتا تھا. ٹھیک ہے، استاد سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا. کبھی اس کے ٹیچر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بدتمیز ہے، شرارتی بہت تھا. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بچوں، اللہ ہمیں سمجھ دے دے ہیں. اب دیکھیں علامہ اقبال کی چھوٹی سی غزل ہے، یہ تیسرے حصے میں ہے بانگ درا کے. ٹھیک ہے، بانگ درا اقبال کی مشہور کتاب ہے، اس کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں سے یہ تیسرا حصہ ہے، تھرڈ پارٹ ہے. تھرڈ پارٹ کی یہ میرے خیال میں چوتھی 5ویں غزل جا کے بنتی ہے، 5ویں غزل ہے. اور یہاں پہ اقبال جو ہے وہ اپنے آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ ذرا لوگوں سے بات تو کرو. ٹھیک ہے، جیسے اکثر میرے ذہن میں بھی آتا ہے، کبھی میں سوچتا ہوں، میں آپ کو اپنی بات بچوں بتا رہا ہوں، آپ بچے اتنے اچھے ہیں اور اتنے منہمک ہو کے سن رہے ہو میری بات.
کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے یار یہ نہیں سنتے، ان کو نہیں بات کرنی چاہیے، چھوڑو یار بس ٹائم پورا کرو. پھر میرے ذہن میں آتا ہے نہیں 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 یار کسی کو تو سمجھ آئے گی، کوئی تو سمجھ جائے گا، کوئی تو مان جائے گا. تو اقبال کہتا ہے اسی طرح کہ پھر میرے سامنے شاید میں اگر اس کی ایکسپلینیشن کروں کہ میرے سامنے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اس کا مطلب ہے بہار آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہی بہار ہے میرے لیے، یہی بہار ہے کہ جتنے زیادہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوں مجھے ایسے لگتا ہے بہار آ گئی. ٹھیک ہے، اور پھر آپ جیسے بچے ہوں جو غور سے سن بھی رہے ہوں، پھر تو میں کہتا ہوں سونے پہ سہاگا ہو گیا نا. پھر باد بہار آئی، بہار کی ہوا چلی ہے. اقبال غزل خواں ہو، اقبال صاحب غزل سناؤ نا، بات کرو نا، بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستان ہو. مطلب آپ کو اگلے سٹیپ پہ جانا ہے زندگی کے اندر. اگر آپ میٹرک میں ہیں تو ایفرٹ کر کے فرسٹ ایئر میں جاؤ. اگر آپ کو علم ایک کتاب کا آتا ہے تو آپ 2 کتابوں کا کرو. اگر آپ کو ایک سکل آتی ہے تو دوسری سکل کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے، ایک سٹیپ آگے جاؤ، تب آپ کی لرننگ ہوتی ہے. بچوں ایک بات پلے سے مان لینا غور سے، حضرت انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، یہ سٹیٹک نہیں ہے. سٹیٹک سمجھتے؟ سب سائنس پڑھنے والے بچے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا اسٹیشنری میں نہیں ہے. اسٹیشنری کیا ہوتی ہے؟ رکا ہوا. ٹھیک ہے، کسی رکی ہوئی اسٹیٹ میں انسان نہیں ہے. یاد رکھنا، انسان اپنے عمل، اپنے حرکتوں، اپنے کرموں کی وجہ سے یا اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. بس یہ پلے سے باندھ کے رکھنی ہے. ہر لمحے کے ساتھ یا تم اوپر جا رہے ہو یا نیچے جا رہے ہو. تو اقبال کہتا ہے غنچہ ہے اگر گل ہو، اگر کلی ہو تو پھول بن جائے. گل ہے تو گلستان ہو، اگر پھول ہو تو باغ بن جاؤ. یعنی کہ بیٹرمنٹ کی طرف، اچیومنٹ کی طرف، فردر آگے جانے کی طرف بڑھتے رہو. سادہ سی بات کر رہے نا، مشکل بات تو نہیں کر رہا. ہم نے ایسے ہی مشہور کیا اقبال بہت مشکل باتیں کرتے ہیں. کوئی مشکل بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مشکل تب ہے جب ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. جب طلب کا برتن الٹا ہے تو مشکل ہے، بس ختم ہوگی بات. پھر تو آگے بات ہی نہیں ہو سکتی. تو خاک کی مٹھی ہے، اجزاء کی حرارت ہے. آپ سب لوگ کیا ہیں؟ خاک کے بنے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، خاک کی مٹھی ہو، ایسے لگتا ہے کہ ایک مشت خاک ہو سارے کے سارے. اس سے اللہ نے تمہیں تخلیق کر دیا. ٹھیک ہے، سارے جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں، جو آسمانی ریلیجنز ہیں، آسمانی ادیان ہیں، جیسے کرسچینٹی، جیسے جوڈیزم اور جیسے اسلام، ان تینوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کو، ایمان ہے ان کا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، تو خاک کی مٹھی ہے، اجزاء کی حرارت ہے. ایک سائڈ پہ خاک کی مٹھی ہے اور ان اجزاء میں کیا ہے؟ حرارت ہے. حرارت کا مطلب لائف ہے، لائف کا مطلب روح ہے. برہم ہو، پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو. آپ اگر خاک کی مٹھی ہیں، اس کے اندر روح بھی موجود ہے، اس کا مطلب ہے یو آر لیونگ ہیومن بینگ. آپ انسان ہیں. اگر انسان ہے تو آپ کو کیا ہونا ہے؟ کسی نہ کسی فکر میں لگنا ہے، کسی نہ کسی تھاٹ میں لگنا ہے، کسی نہ کسی ویژن کے پیچھے جانا ہے، کوئی سوچنی ہے. یعنی کہ حضرت اقبال آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بہت آسان کرتا ہوں اس کو، کتے بلیاں بھی پھر رہے ہیں باہر. سمجھ آ رہی بچوں بات؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی خوراک کی تلاش کرتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں. تو اگر آپ اسی پیٹرن پہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو کیا ہونا پڑے گا؟ برہم بھی ہونا پڑے گا، پریشان بھی ہونا پڑے گا. اور پریشانی کس چیز سے آتی ہے؟ جب آپ کے سامنے گول ہوتا ہے،
جب آپ کے سامنے ویژن ہوتا ہے میں نے یہ حاصل کرنا ہے، اس حاصل کرنے کے لیے پریشانی لگتی ہے نا. آپ دیکھیں پاکستان بنا کیسے بنا، کچھ لوگوں نے ایفرٹ کی نا، کچھ لوگ پریشان ہوئے نا، انہوں نے پریشانی لی تو وہ حاصل کر سکے. وسعت میں بیاباں ہو اور اپنی جو تھاٹ ہے وہ ایسے بناؤ جیسے صحرا ہوتا ہے. صحرا میں اوپننیس ہوتی ہے نا، اینڈ نہیں نظر آ رہا ہوتا آپ کو. بیابان بن جاؤ. تو یو آر، جن سے محبت ہے. آپ کو اللہ نے کیا کوالٹی دی ہے؟ محبت والی کوالٹی دی ہے. جانوروں کو دی ہے لیکن لمیٹڈ فارم کے اندر، بہت لمیٹڈ فارم کے اندر. لیکن جتنے زیادہ فیلنگز، جتنے زیادہ ایموشنز کے ساتھ آپ کو بلیس کیا، اتنا جانوروں کو نہیں کیا. تو جن سے محبت ہے، یہ جو محبت والی جنس ہے، یہ جو لوگوں کی فکر کرنے والی جنس ہے، چیز ہے، یہ آپ کو دی ہے. قیمت ہے گراں تیری، آپ بڑے پریشیس ہیں، بڑے قیمتی ہو، اس بات کو سمجھو. ٹھیک ہے. وہ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ دنیا میں تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، ٹائپ آف. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیڑا ہے تو کیڑے میں کتنی زیادہ آگے اسپیشیز ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو ایک کاؤنٹ کیا گیا. اسی طریقے سے کاؤنٹ کر کر کے پرندے ہیں تو پرندے ایک کاؤنٹ کیے گئے، اس میں کتنی ٹائپس ہیں آگے. تو 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن اس میں سے سب سے امپورٹنٹ کون ہے؟ انسان. ٹھیک ہے. آپ بھی سب آپ کو پتہ ہے، اچھے طریقے سے پتہ ہے. تو اسی وجہ سے اقبال کہتے ہیں قیمت ہے گراں تیری. گراں کا مطلب ہوتا ہے قیمتی ہونا، مہنگا ہونا. جیسے آپ کہتے ہیں نا گرانی. ٹھیک ہے. آج کل گرانی چل رہی ہے، مہنگائی چل رہی ہے. تو جن سے محبت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو لو ہے، یہ جو فیلنگز ہیں، یہ جو ایموشنز ہیں، دے آر ویری پریشیس، دے آر ویری قیمتی. یہ ہر کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو حاصل کر سکے. ہر کسی کی اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے یہ محبت پیش کر سکے. کم مایہ ہے سوداگر، اس دیس میں ارزاں ہو. لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایکچولی پیسوں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبت ہے یہ اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ اس کو حاصل کر سکے. کسی کے پاس وہ سورسز ہی نہیں ہیں وہ حاصل کر سکے. کم مایہ ہے سوداگر، اس دیس میں ارزاں ہو. یہ جو دیس ہے اس کے اندر ایموشنز کی طرف لے جانے کے لیے، آپ کو محبت کی طرف لے جانے کے لیے بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. اگر خالق کا عشق نصیب کرانا ہے، خالق کی محبت ان کو نصیب کرانی ہے، تو ان کو امتحانات سے گزار کے وہاں تک لے جایا جانا ہے نا. اقبال کہتا ہے نہیں، یہ میں اگر کہتا ہوں یہ میرے بچے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بڑے بڑے امتحانوں سے گزارا جائے. ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر لیتے. کم مایہ ہے سوداگر، اس دیس میں ارزاں ہو. اس دیس میں سستا ہونا چاہیے. کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری. مستور کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا. ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری. آپ کی جو ٹون ہے، آپ کی جو آواز ہے، آپ کا جو سر ہے، وہ چھپا نہیں رہنا چاہیے، وہ سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر اسکل ہوتی ہے، لیکن وہ سامنے ہی نہیں آتی. آپ میں سے بہت سارے بچے ہیں اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، بہت سارے بچے ہیں اچھی گانا گا سکتے ہیں، اچھی نعت پڑھ سکتے ہیں، اچھی تقریر کر سکتے ہیں، اچھی تحریر لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے چھپے ہو رہتے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں انہیں چھپا نہیں رہنا چاہیے، انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری. تو نغمہ رنگین ہے، ہر گوش پہ اریاں ہو. آپ ایک نغمہ رنگین ہیں، آپ کو ہر کان کے اوپر اوپن ہونا چاہیے، ہر کان تک پہنچنا چاہیے. یعنی اقبال جو اس کا پیغام ہے، اپنے پیغام کی بات کریں کہ وہ پیغام امپورٹنٹ ہے، اس پیغام کو چھپا نہیں رہنا چاہیے، اس کو ہر کان تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے. اے رہرو فرزانہ، رستے میں اگر تیرے
یہ اب اقبال جو ہے اپنی ایڈوائس پہ آ گیا آپ کے لیے. او فرزانہ، او دیوانہ، تم محنت تو کر رہے ہو، ایفرٹ تو کر رہے ہو، کسی ڈائریکشن میں جا رہے ہو، کیسے جانا ہے؟ غور سے سمجھیے اقبال کی نصیحت. گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفان ہو. آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ والے نے ایف اے کر کے فلاں نوکری حاصل کر لی، میں بھی کر لیتا ہوں. فلاں نے ایف ایس سی کر کے اتنی بہتر جاب حاصل کر لی، میں بھی کر لیتا ہوں. فلاں نے بی ایس کر کے، جیسے ہمارے بچے اکثر آ کے ہم سے پوچھتے ہیں اسکوپ ہے، ایف اے کا اسکوپ ہے، ایف ایس سی کا اسکوپ ہے، آئی کام کا اسکوپ ہے. اقبال کہتے ہیں بھائی اسکوپ آپ کے اندر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے سامنے سچویشن کیسی. ہر بچے کے آگے، ہر شخص کے آگے ڈفرینٹ ٹائپ آف لائف ہے. ہر ایک کا پیپر مختلف ہے. چیٹنگ تو تب ہوتی ہے جب پیپر ایک جیسا ہو. ایسا ہی ہے نا، جب ایک جیسا پیپر سب کو ملے تو تب چیٹنگ ہوتی ہے نا. لیکن اگر سب کا ڈفرینٹ ہے تو کسی سے پوچھ سکتے ہو. گلشن ہے تو شبنم ہو. اگر آپ کے سامنے گلشن ہے، باغ ہے، تو آپ کو کیا بننا ہے؟ پھر شبنم بننا ہے. صحرا ہے تو طوفان ہو، اور اگر سامنے آپ کے ڈیزرٹ ہے تو پھر کیا ہونا ہے؟ طوفان بننا ہے. یعنی کہ آپ کے اندر اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کے اندر چینج ایبلٹی ہونی چاہیے. چینج ہونے کی، یو نیڈ ٹو بی پرون ٹو چینج اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس. جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا. ایڈجسٹ نہیں ہوگے تو مار کھاؤ گے. ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی. یہ جو سامان ہے دنیا کا، زندگی کا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو ملتی جاتی ہیں تب آپ آسانی کے عادی ہوتے جاتے ہیں. اس میں تن آسانی چھپی ہوئی ہے. مقصد ہے اگر منزل، غارت گرے ساما ہو. اگر آپ نے منزل حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے ویژن حاصل کر لیا ہے، آپ نے سوچا ہے میں نے ادھر تک پہنچنا ہے، تو پھر راستے کی ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹنس نہ دو. ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں ان کو امپورٹنس نہ دو. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ تو راستے کے بت ہیں بس، یہ تو راستے کی رونقیں ہیں بس. اگر آپ رونقوں میں پھنس جاؤ گے، سپوز آپ نے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پہ ابھی 11:04 ہو رہے ہیں، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی آ رہی ہے جی 11:30. مثال دے رہا ہوں، 11:30 پہ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی آ رہی ہے. آپ نے ٹکٹ خرید رکھا ہے، آپ نے ہر صورت میں لاہور آج پہنچنا ہے. شام 11:30 بجے آ رہی ہے. یہاں سے میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا 25 منٹ رہ گئے ہیں، پہنچو. بس مشکل سے آپ پہنچ پاؤ گے. آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کے اس دکان والے سے گپے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، آگے چاٹ سموسے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار پیٹ تو بھر لوں نا، کر لیں گے، ٹرین روز آتی ہے، کون سا آج ہی آنی ہے. عقل مند کے لائق. یہی اقبال آپ سے کہہ رہے. ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی. یہ اگر اس دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے امپورٹنٹ بناؤ گے. اچھا یاد رکھنا، اقبال کبھی بھی اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ آپ بالکل دنیا جان چھوڑ کے اور سائڈ پہ ہو جائیں. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفائن کرو کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا چیز کم امپورٹنٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ تو سامان کی محبت میں تن آسانی مضمر ہے، جسم کی آسانی ہے، تو اس سے بچو. اگر آپ نے ویژن گین کرنا ہے. کیوں میرا بچہ، کیا نام ہے آپ کا؟ سلیمان صاحب. ماشاء اللہ سلیمان صاحب، سامان کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی. اگر سامان کی محبت میں پڑ جاؤ گے تو تم گولز کو اچیو نہیں کر پاؤ گے. مقصد ہے اگر منزل کی طرف اگر جانا چاہتے ہو تو ارد گرد کی چیزوں سے، ارد گرد کی رونقوں سے بچو. ہاں
بسد ضرورت انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھو. ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. صحیح ہے. ابھی میں سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ سے تھوڑی گفتگو کریں. ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے, بڑی غنیمت بات ہے کہ سر تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے؟ سر نے پڑھانا شروع کیا 1995 میں. ٹھیک ہے؟ آپ کی پیدائش سے بھی شاید 10-15 سال پیچھے کی بات ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس وقت میں بھی اسکول پڑھتا تھا جب سر نے پڑھانا شروع کیا. ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو ہم سارا ایفرٹ کر رہے ہیں, یہ جو آپ کے ساتھ اقبالیات کی ہم بات کرتے ہیں, یہ جو ایونٹس کرتے ہیں, اور اسکولز میں جاتے ہیں اور کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ابھی ہم 9 نومبر کو ہزارہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ منتھ میں ہم ایف جی کالج ہے کھاریاں میں, وہاں پہ جا رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کا جسے کہتے ہیں نا ٹریگر, سٹارٹ کرنے والے وہ سارا ہے. ٹھیک ہے؟ ویژن ان کا ہے, تھاٹ ان کی ہے, سوچ ان کی ہے, پلاننگ ان کی ہے, ڈیسیژن ان کا ہے. یہ ریکارڈنگ ان کی ایفرٹ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر یہ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں. صحیح ہے؟ سر کہتے ہیں کہ نہیں, سب تک یہ بات پہنچنی چاہیے. کوئی لے نہ لے, باقی لوگوں کی ہم اپنی طرف سے تو ایفرٹ کریں نا. تو سر یہ سارا برکت, ساری جسے کہتے ہیں نا ثواب, سارا بینیفٹ یہ سر کو جاتا ہے, کریڈٹ سر کو جاتا ہے.